السلام علیکم۔ سیمسٹر ہے تیسرا، غزل کا پرچہ ہے شاعری اور شاعری کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں نون میم راشد کی۔ اردو نظم کے عظیم شاعر نون میم راشد کا اصل نام تھا نذر محمد راشد۔ 1910 میں ضلع گوجرانوالے کے قصبے علی پور چٹھا میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ ابتدا میں علامہ مشرقی کی خاکسار تحریک سے متاثر رہے۔ باقاعدہ وردی پہن کر بیلچہ ہاتھ میں لیے مارچ کیا کرتے تھے۔ راشد 19 اکتوبر 1975 کو 65 سال کی عمر میں لندن میں انتقال کر گئے۔ اردو شاعری کو روایتی تنگ نظری سے نکال کر بین الاقوامی دھارے میں شامل کرنے کا سہرا راشد کے سر جاتا ہے۔ 1942 میں راشد کا پہلا مجموعہ ماورا شائع ہوا، جو نہ صرف اردو نظم کا پہلا مجموعہ بلکہ جدید شاعری کی پہلی کتاب بھی مانی جاتی ہے۔ ماورا سے اردو شاعری میں انقلاب برپا ہوا، اور یہ انقلاب صرف صنف سخن کے آزاد نظم کی حد تک نہیں تھا، کیونکہ تصدق حسین خالد پہلے آزاد نظم لکھ رہے تھے، لیکن راشد نے اسلوب، موضوعات اور پیشکش کی سطح پر 1930 کے بعد جو شاعری کی وہ بہت اہمیت کی حامل تھی۔ راشد اور میرا جی سے پہلے اردو نظم سیدھی لکیر پر چل رہی تھی۔ سانٹ سے تراجم کیے گئے اسماعیل میرٹھی کی بچوں کے لیے لکھی گئی نظمیں اور تصدق حسین خالد کی شاعری جو 1926 کے بعد جدید نظم کے طور پر ابھری تھی، موضوع کا تعارف، تفصیل اور آخر میں نظم منطقی انجام تک پہنچا کرتی تھی۔ نظم کے موضوعات زیادہ تر خارجی تھے، جنہیں ایک لحاظ سے صحافتی نظمیں بھی کہا جا سکتا ہے۔ واقعات کے حوالے سے نظمیں میلوں ٹھیلوں کا احوال بیان کرتیں، ان میں وطن کی محبت یا اس قسم کے دوسرے موضوعات کو شامل کیا جاتا۔ راشد نے جو نظمیں لکھیں وہ ایک طرف تو ردیف قافیہ کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہیں، تو دوسری طرف ان موضوعات میں زیادہ تر داخلی، علامتی اور تجریدی نوعیت کے ہیں، اور ان کی نظمیں قارئین کی کئی سطحوں پر ہم سے مخاطب ہوتی ہیں۔ راشد کی زیادہ تر نظمیں ازلگیر، ابدتاب موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں، جو ان پر حتمی رائے قائم نہیں کرتیں، بلکہ معاشرے کے ان مسائل کے حوالے سے اور انسانی زندگی کی فلسفی کے حوالے سے بات کرتی ہیں جس میں انسان جی رہا ہوتا ہے۔ ان کی اعلیٰ تخلیقی صلاحیتیں تیکھی، ذہنی اوپج بہت کام کرتی تھی۔ راشد کے پسندیدہ موضوعات میں اظہار کی نارسائی ہے۔ اعلیٰ ترین نظم راشد کی حسن کوزہ گر ہے، اور یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ تخلیقی فنکار کا المیہ بیان کرتے ہوئے کوزہ گری کی صلاحیت اس نظم کا جوہر ہے۔ شاعر اس نظم میں اپنے محبوب سے ایک نگاہ التفات کی تمنا کرتا ہے، جو اس کے خاکستر وجود میں نئی چنگاریاں پیدا کرتی ہے۔ لیکن راشد کی بیشتر نظموں کی طرح حسن کوزہ گر بھی کئی سطحوں پر ایک ہی وقت میں خطاب کرتی ہے، اور اس کی تفہیم کے بارے میں ناقدین میں ابھی تک بحث و تمہیز کا سلسلہ جاری ہے۔ فیض اور راشد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، راشد اور فیض احمد فیض کا تقابل کریں تو ظاہر ہوتا ہے کہ فیض کے موضوعات محدود ہیں، بلکہ دائرہ کار بھی تنگ، لیکن راشد کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ساقی فاروقی لکھتے ہیں کہ فیض نے خود اعتراف کیا کہ وہ راشد کی طرح نظمیں نہیں لکھ سکتے، کیونکہ راشد کا ذہن ان سے کہیں بڑا ہے۔ سماں دور ہے لیکن یہ زمیں ہے نزدیک، اسی خاک کو ہم جلوہ گہ راز کریں۔ روحیں مل سکتی ہیں توبہ لب ہی مل جائیں، اسی لذت جاوید کا آغاز کریں۔ صبح جب باغ میں رس لینے کو
گر ہوا آئے اس کے بوسوں سے ہوش سمن اور گلاب۔ راشد کی نظم نگاری میں ان کا اسلوب سادہ اور عام فہم ہے، اور دوسری طرف حقائق کی گہرائی کو بڑی پرکیف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی فرماتے ہیں، راشد اسالیب کے اعتبار سے ایک باغی ہیں۔ جب ہم راشد کو باغی کہتے ہیں، دراصل ایک لفظوں کی بغاوت میں ایک رومانوی کشش ہے۔ کردار نگاری کی بات کریں تو ایلیٹ کا کہنا ہے کہ شاعری کی 3 آوازیں ہوتی ہیں۔ پہلی، جس میں شاعر اپنے آپ سے بات کرتا ہے، دوسری سامعین سے مخاطب ہوتا ہے، تیسری میں شاعر ڈرامائی کردار ادا کرتا ہے۔ کسی بھی شاعر کو نظم نگاری کے دوران الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کا ذکر راشد خود کرتے ہیں۔ راشد کہتے ہیں، اردو نظم اپنے قاری کے ساتھ یہ خاموش مفاہمت کرتی ہے، اس کا واحد متعلم ایک ہی فرد کے مختلف روپ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس محاورہ میں غالباً پہلی مرتبہ الگ الگ کرداروں سے پڑھنے والوں کا سامنا ہوا۔ راشد لکھتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظمیں کسی طرح اس نیازمند کی سوانح حیات نہیں بلکہ مختلف کرداروں کے تشخص میں لکھی گئی ہیں۔ راشد کی نظم رقص میں مرکزی کردار ایک ایسے شخص کا ہے جو اپنے ارد گرد کے معاشرے اور ان کے حالات سے غیر مطمئن اور ان سے فرار چاہتا ہے۔ یہ فرار اسے عورت کے فریب میں نظر آتا ہے، چنانچہ وہ اپنی ہم رقص عورت کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، اور ڈر سے لرزاں ہوں کہیں ایسا نہ ہو رقص گہے کہ چور دروازے سے آ کر زندگی ڈھونڈ لے مجھ کو، شاں یاد دے میرا اور جرم عیش کرتے دیکھ لے۔